ایک عربی شیخ اپنے ایک مضمون میں لکھتے ہیں، میرے پاس دور دراز مغربی شہروں میں سے کسی شہر کا ایک باشندہ آیا۔ اس کا آنا نہ تو محبت کی وجہ سے تھا، نہ ہی زیارت کے لیے، اور نہ ہی ہمارے درمیان کوئی واقفیت تھی۔ جب وہ میری مجلس میں آیا، آتے ہی فوراً اس نے اپنی حاجت بیان کر دی۔ ایک درمیانے سائز کا پرچہ اپنی جیب سے نکالا اور مجھے تھماتے ہوئے بولا، میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی شادی سے میرے 4 بیٹے ہیں۔ میری عمر تقریباً 37 سال ہے اور میں فلاں فلاں کام کرتا ہوں۔ اس نے اپنے بارے میں مکمل بتانے کے بعد کہا، میں نے اس پرچے میں ان شرائط کو بیان کر دیا ہے جو میری مطلوبہ عورت میں ہونی چاہیے۔ اس نے پرچے کو کمپوز کیا تھا اور اس کی بہت سی کاپیاں بھی اس کے پاس موجود تھی، گویا کہ یہ کاپیاں راستوں اور بازاروں وغیرہ میں بانٹنا چاہتا ہے، اس کی مطلوبہ عورت اس کو مل سکے۔ اس پرچے میں یہ شرائط درج تھی: عورت یتیم، خاندانی، باکرہ، چھوٹی، خوبصورت، گوری، پتلی، گولڈن بالوں والی، والدین نیک ہوں، خود دیندار ہو، تربیت یافتہ، اصول کی پابند، حلم کی مالک، صابرہ، عاجزی کی پیکر، سب کو ساتھ لے کر چلنے والی، اچھے میل جول والی، انسیت کی مالک، ہنس مکھ، کم خرچ، راضی رہنے اور رکھنے والی، خاص کر تعدد ازواج پر راضی، گھر کے کاموں میں رعایت کرنے والی، مدبرہ اور متعلمہ ہونی چاہیے۔ یہ پوری 27 شرطیں ہیں۔ میں نے اس مرد سے کہا، یہ شرطیں تو بنی اسرائیل کی مطلوبہ شرطوں سے بھی سخت اور مشکل ہیں۔ وہ فوراً بولا، وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور اللہ چاہے تو ہم راہ پا جائیں گے۔ یہ بات اس نے بنی اسرائیل کی پیروی میں کہی تھی جو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے گائے کے واقعے کے دوران کہی تھی۔ یہ شخص ظاہری طور پر نہ تو بے وقوف لگتا تھا اور نہ ہی اس کی عقل میں کوئی مسئلہ لگ رہا تھا، پھر بھی ایسی بات کرنے والا شخص عقل سلیم کا مالک نہیں ہو سکتا۔ وہ تو یہ سمجھتا ہے کہ مغربی ملکوں میں گاڑیاں بنانے کی طرح عورتیں بنانے کی مشینیں بھی موجود ہیں، بس جو شادی کرنا چاہے ان کے پاس جائے اور اپنی مرضی کی عورت بنوا کر لے آئے۔ یہ بھی ایک ایسا دھوکہ ہے جس میں کئی مرد اور عورت برابر طور پر مبتلا ہوتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں ان کا ہمسفر بنی آدم کے علاوہ کسی اور مٹی سے بنا ہوا ہے، ان کا محبوب تو انہی کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اس پر ان کی پیروی لازم ہے۔ اسی دھوکے میں ان لوگوں کی عمر گزر جاتی ہے۔ یہ لوگ اپنے مطلوب کی تلاش کرتے کرتے ان شرطوں کے ساتھ اپنی زندگی گزار دیتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، کَبَاسِطِ کَفَّیْہِ إِلَى الْمَاءِ لِیَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ، اس کی طرح جو پانی کے سامنے اپنی ہتھیلیاں پھیلائے بیٹھا ہے کہ اس کے منہ میں پہنچ جائے، اور وہ پہنچنے والا نہیں۔ ایسے لوگوں کے دھوکے کا نشہ تب اترتا ہے جب ان کی ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں، جوانی ڈھل جاتی ہے، بڑھاپے کی عاجزی چھا جاتی ہے، اب شادی کا وقت نہ رہا، اب بقیہ زندگی کنوارگی میں ہی گزارتے ہیں، نہ کوئی اہل جس کے پاس جائیں، نہ ہی نسل جس پر آس لگائیں۔ پس وہ مرد اور عورت جو نکاح کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے اچھے اخلاق اور دینداری کو طلب کرنا کافی ہے۔ یہی وہ عادات ہے جن سے شہر آباد ہوتے، گھروں میں برکتیں ہوتی ہیں۔ اللہ عظمت والے نے سچ فرمایا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے یہاں تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے۔